ریرا کیا ہے؟ سر ریرا جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں اتنا ضروری چیز ہے جو کہ نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں دبئی میں 2007 میں ریرا آ گیا, اور ریرا سب سے پہلے ریرا ہے کیا؟ ریرا ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. دیکھیں ہر چیز کی ایک ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں اتنا بڑا کہتے ہیں یہ قانون اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ بلڈرز نہیں لانے دیتے اس کو, کیونکہ ان کی پھر مونوپلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں اب یہی بات ہوگی کہ اب ہم میں ریکویسٹ کریں گے, ہم اس طرف نہیں جائیں گے کون لانا چاہ رہا ہے کون نہیں لانا چاہ رہا, ہم صرف ریکویسٹ کریں گے جو صاحب اختیار ہے کہ بھائی آپ ریرا کو نافذ العمل کریں پاکستان میں. ریرا اگر آ گیا یقین مانے غریب لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا, وہ پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ تو لانا چاہتے ہیں. اب آپ سے جتنے بھی ہمارے سوالات ہو رہے ہیں وہ اسپیشلی آپ سے نہیں ہو رہے, بلکہ آپ ایک جس پلیٹ فارم سے آپ کا تعلق ہے اس سے ہو رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بلڈرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ریرا جو ہے وہ نافذ العمل ہو؟ دیکھیں میری نالج کے مطابق تو وہ ہمارے جو بلڈر حضرات ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ہو, جو میرے سرکل کے لوگ ہیں. پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ سر وہ نہیں ہو رہا, گورنمنٹ سطح پہ نہیں ہو رہا. یہ تو گورنمنٹ کا ڈیمانڈ رکھی ہے آپ نے؟ ہم نے بالکل کی ہوئی ہے, بلکہ یہ میں بتاؤں کہ 2019 میں تو یہ قومی اسمبلی سے اس کا بل بھی پاس ہو گیا. پھر 2020 میں یہ قانون بھی مطلب وہ بل سبمٹ ہوا, 2020 میں بل پاس ہوا, اور اس کے بعد یہ ابھی قانون ہے مگر امپلیمنٹ نہیں ہے. بل پاس ہوا ہے پاکستان میں, اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے. یہ امپلیمنٹ جس دن ہو گیا یقین مانے کہ کسی آدمی کے ساتھ فراڈ ہو نہیں سکتا. اب ریرا ایک اتنی سرپرائز چیز ہے آپ کے لیے, میرے لیے تو نہیں ہے, میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں ریرا کیا ہے. ریرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ معلومات نہیں ہے ریل اسٹیٹ کی, آپ ایک بالکل آپ کے پاس کچھ پیسے رکھے میں آپ اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی ایسا ہوشیار آدمی آپ کے پیسے مطلب آپ کو پھنسا سکتا ہے, آپ سے پیسے لے سکتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر ریرا آ گیا تو وہ ایک اتھارٹی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو اس اتھارٹی سے جو ہے نا رجسٹرڈ ہونا پڑے گا, اس میں اچھا بلڈر کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. پھر آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی تھرو بینک ہوگی, کیونکہ ایگریمنٹ تو آپ مالک سے کریں گے. پھر اس کے بعد جو آپ پے آرڈر بنائیں گے وہ اسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا بینک میں. اوورسیز تو اسی طرح ہوتا ہے, آؤٹ آف کنٹری تو سارا ریرا کے تھرو سیفٹی ہے نا. دیکھیں یہاں پر ہمارے ملک میں اتھارٹی بن گئی تو سب پیسوں کی سیفٹی ہو گئی. پھر ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں سیدھا اتھارٹی کے پاس, اگر کسی نے کوئی غلط بیانی کی تو اتھارٹی اس سے خود نمٹے گی, کیونکہ اتھارٹی کے پاس سارے اختیار ہیں. تو پھر اس کا لائسنس بھی کینسل ہوگا, وہ آگے بلڈنگ بھی نہیں بنا سکتا, وہ یہ کام ہی نہیں کر سکتا, چاہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو یا بلڈر ہو. تو اس میں بہت سے فائدے ہیں.